حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ آج خوشی اور غم کی ملی جلی کیفیت، دل رنجیدہ ہے کہ حاجی صاحب کی یادیں تازہ ہو گئیں اور حاجی صاحب کے وجود سے محرومی کا شدید احساس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے۔ خوشی اس بات پر ہے کہ حاجی صاحب کے اقارب میں سے ایک فلاحی ساتھی نے حاجی صاحب کی حیات و خدمات کو قلم بند کر کے ان کے آثار کو دیر تک باقی رکھنے کا سامان فرمایا۔ تو اب میں بہت زیادہ وقت نہ لے کر کے باقاعدہ پروگرام کا آغاز خود کی تلاوت سے کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما يشركون۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، له الاسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ اب باقاعدہ پروگرام کے آغاز کے لیے میں ناظم جامعہ استاد محترم جناب مولانا طاہر مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ حاجی صاحب کے حیات و خدمات پر روشنی ڈالے، خاص طور سے جامعۃ الفلاح کے تناظر میں۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اسٹیج پہ تشریف فرما معزز حضرات، محترم اساتذہ کرام، عزیز طلبہ اور حاضرین مجلس، محترم جناب حاجی عبدالمتین صاحب مرحوم کے تعلق سے آج کی یہ نشست منعقد ہوئی ہے۔
جامعہ کے تناظر میں حاجی صاحب مرحوم کی شخصیت ایک بہت ہی نمایاں اور اہم شخصیت ہے۔ یہ ادارہ جو آج موجودہ شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ہندوستان کے ایک ممتاز ادارے کی حیثیت سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، دینی اور عصری علوم کا مرکز ہے، اس کا سفر ایک چھوٹے سے مکتب کی شکل میں شروع ہوا تھا اور 20ویں صدی کے اوائل ہی سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ 1912 یا اس کے آس پاس مکتب یہاں قائم ہوا اور بلریا گنج کے مخلص حضرات کی کوششوں کے نتیجے میں وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا گیا۔ مدرسہ اسلامیہ، پھر جامعہ اسلامیہ، پھر جامعۃ الفلاح۔ جامعۃ الفلاح کا نام 1962 میں یہ نام رکھا گیا اس کا، اور باقاعدہ شعبہ اعلیٰ کے کلاسز بھی شروع ہوئے۔ تو ابتدائی زمانے میں بہت سے مخلص حضرات نے بڑی قربانی دی اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں یہ ادارہ مسلسل ترقی کے راستے پر گامزن رہا۔ ان شخصیات میں حاجی عبد المتین صاحب مرحوم کی شخصیت ایک بہت ہی نمایاں شخصیت ہے۔ یہ جامعۃ الفلاح کی ایک خصوصیت ہے، اس ادارے کا ایک امتیاز ہے۔ عام طور سے جو بڑے بڑے مدرسے اور بڑے بڑے ادارے ہندوستان میں پائے جاتے ہیں، تو اس کی تاریخ جب آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ کوئی اس کا مؤسس ہے، کسی نے اس کی تاسیس کی، کوئی اس کا فاؤنڈر ہے، کوئی مشہور شخصیت اس کے پیچھے ہے۔ لیکن اس ادارے کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ اجتماعی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر کے اس ادارے کو آگے بڑھایا اور ترقی کے راستے پر اسے گامزن کیا۔ بلریا گنج کے مخلص حضرات جنہوں نے انتہائی بڑی بڑی قربانیاں دی اس کے لیے، اور ان کا ایک خواب تھا کہ یہ مکتب ایک بڑا ادارہ بنے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مخلصانہ کوششوں کو قبول کیا اور یہ ادارہ ایک ممتاز درسگاہ کی حیثیت سے بر صغیر ہند میں جانا جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے آج اس کے فارغین دنیا کے مختلف ممالک میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ حاجی عبد المتین صاحب اس ادارے کے مؤسسین میں تھے، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں تھے، اس کو آگے بڑھانے والوں میں تھے، اس کے لیے ترقی کا خواب دیکھنے والوں میں تھے۔ یہاں کے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے مل کر کے اس خواب کو دیکھا۔ حاجی عبد المتین صاحب مرحوم، ڈاکٹر خلیل احمد صاحب مرحوم، حکیم محمد ایوب صاحب مرحوم، مولانا محمد عیسیٰ قاسمی صاحب مرحوم، منشی محمد انور صاحب مرحوم، اور اسی طریقے سے اکرام پردھان مرحوم، ہمارے منشی فوجدار صاحب مرحوم، بہت سے لوگ، بادشاہ ابراہیم صاحب مرحوم، ان سب لوگوں نے مل کر کے اس ادارے کو آگے بڑھانے کا عزم اور ارادہ کیا، اور اللہ نے ان کی کوششوں میں برکت کی اور یہ ادارہ آگے بڑھتا چلا گیا اور تیزی کے ساتھ اس نے ترقی کی۔ بالکل ابتدائی دور سے جو لوگ یہاں کے کرتا دھرتا تھے
ان میں حاجی صاحب مرحوم شامل تھے۔ مجلس انتظامیہ کے ممبر، مجلس عاملہ کے ممبر اور مختلف ذمہ داریاں بھی انہوں نے سنبھالی۔ ناظم اعلیٰ کے عہدے پر بھی وہ فائز رہے۔ غالباً 1993 94 95 کا جو زمانہ ہے وہ آپ کی نظامت کا زمانہ تھا۔ خازن کی حیثیت سے بھی رہے، مختلف حیثیتوں سے اس ادارے کو آگے بڑھانے میں زندگی کے آخری لمحے تک انہوں نے اپنی قربانی پیش کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ اور خاص طور سے یہ جو کلیۃ البنات کا نیا کیمپس ہے وسیع و عریض، جہاں صفیہ منزل واقع ہے، جہاں کلیۃ البنات کی درسگاہ واقع ہے، وہ پورا جو ہمارا کیمپس ہے وہاں کا، اس کی زمینوں کو حاصل کرنے کے سلسلے میں حاجی عبدالمتین صاحب مرحوم کا کردار بہت اہم۔ مولانا محمد عیسیٰ قاسمی صاحب مرحوم، حاجی عبدالمتین صاحب مرحوم، بعض افراد نے وسائل فراہم کیے، زمینوں کو حاصل کرنا، لوگوں سے بات کرنا، اس کو طے کرنا۔ وہ کوئی ایک ٹکڑا نہیں تھا، بہت سے لوگوں کا وہاں کھیت تھا، بہت سے لوگوں کی زمینیں وہاں تھیں۔ ان لوگوں کو تیار کرنا اور ان تمام چیزوں کو حاصل کرنا، پھر مختلف مراحل سے ان کو گزارنا، اور ایک اتنا بڑا کیمپس طالبات کی تعلیم کے لیے فراہم کرنا، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حاجی صاحب مرحوم کا اس میں بڑا اہم کردار رہا۔ تو یہ سب چیزیں صدقہ جاریہ ہیں، اور ان چیزوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہمارے بزرگوں نے کس طرح سے قربانیاں دی ہیں، اور کس طریقے سے انہوں نے اپنا خون اور پسینہ بہایا ہے، تب جا کر کے کوئی ادارہ ترقی کرتا ہے، تب کوئی ادارہ ترقی کے راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے کہ ان کی حیات اور خدمات پر ایک دستاویزی چیز تیار ہوئی ہے۔ ڈاکٹر آفتاب نجمی فلاحی صاحب نے اسے تیار کیا ہے۔ یہ بہت ہی قابل مبارکباد ہیں کہ ایک بڑا کام انہوں نے کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے بہت سی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، ان کے حیات کے نقوش سامنے آئیں گے، ان کے خدمات کا تذکرہ سامنے آئے گا، اس سے سبق حاصل کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ حاجی صاحب مرحوم کی خدمات کو شرف قبولیت بخشے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جس طرح سے انہوں نے اس ادارے کی ترقی کے لیے کوشش کی، اسی طرح سے ہم سب کو اس ادارے کو آگے بڑھانے کے سلسلے میں توفیق دے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی خدمت کا حوصلہ دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں گزارش کروں گا ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی صاحب سے کہ وہ ایسے پر لکھی ہوئی کتاب چاک پر جلتا چراغ حیات عبدالمتین، اس کتاب کا تعارف کرائیں، اور اسی طرح سے ساتھ میں ایک کتاب الرکنس ان گیمس، یہ کتاب آفتاب عالم نجمی صاحب کی صاحبزادی کی ہے، جو انگریزی نظموں کا یا یہ کہنے کی پوئٹری کیا کرتے ہیں، ہاں اس کا مجموعہ ہے۔ ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی ہمارے یہاں ایک زمانے تک، دہائیوں تک معلمہ، بلکہ صدر معلمہ کے لیے مشتاق وقار صاحبہ شاعرہ بھی تھی، اور بہت سی صفات آپ کے اندر تھے جن کا تذکرہ ہے، لیکن یہاں اس کا موقع نہیں ہے۔ آپ ان کے ساتھ جاتے ہیں، اور شاعری ہماری اقلیم آفتاب کو گیا ورثے ملی۔ ان کی دادی اردو شاعری کیا کرتی تھی، اور آپ انگریزی شاعری شروع کی، بلکہ صاحب مجموعہ جو ہو چکی ہے اور ایک کتاب چھپ بھی چکی ہے،
تو ان دونوں کتابوں کے تعلق سے ڈاکٹر آفتاب عالم نجمی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ تبصرہ فرمائیں، اور اس بات کو میں تذکرہ کر دوں، یہاں سے 30 سال پہلے لگ بھگ سعودیہ جانے سے پہلے غالباً ابھی میں نے آپ کو پڑھایا۔ معزز سامعین، آواز پہنچ رہی ہے مجھ تک؟ جی۔ معزز سامعین، اساتذہ کرام اور میرے چھوٹے اور قریب کچھ ایسے افراد جو میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے برابر کے، ان تمام کو میں ساتھی ہی کہوں گا، تو میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج میرے لیے ایک نادر موقع ہے کہ مجھے تقریباً 25 سال کے بعد اس مسجد میں کچھ کہنے کا باقاعدہ موقع نصیب ہوا ہے۔ یہ مسجد میرے لیے صرف سر ٹیکنے کا ایک مقام نہیں ہے، بلکہ میرے لیے ایک تربیت گاہ بھی رہی ہے۔ میں نے انہی صفوں پر بیٹھ کر ایک امتحانات کی تیاریاں بھی کی ہیں رات میں، اساتذہ کی طرف سے کچھ ڈانٹیں بھی کھائی ہیں، اور اس کے بعد میں ٹوٹا پھوٹا جس لائق بھی ہو سکا ہوں میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ مولانا نے جیسے کہ ذکر کیا کہ عربی دوم میں انہوں نے مجھے پڑھایا بھی ہے، اور خاص طور سے ایک مضمون وہ جمعرات کے دن تجوید کا جو ہوا کرتا تھا، قرأت ہمیں سکھایا کرتے تھے۔ لہن داؤدی کے آگے میری کیا بساط ہو سکتی ہے کہ میں کچھ سیکھ پاتا ان سے، میں گھبرا جاتا تھا بہت زیادہ، اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ جمعرات کے دن میں بھاگ جاتا تھا دیوار کود کے۔ لیکن مولانا کی جانتے تھے وہ تمام چیزیں، جو بچے اس طرح کے تھے یا وہ تھے، ان کو سادھنے کا جو ایک فن تھا، یا ایک کہہ لیجئے کہ نفسیات تھی، وہ مولانا اس سے بہت اچھی طرح سے واقف تھے۔ لہٰذا انہوں نے جو ہے کسی بھی طرح سے مجھے رام کیا، اور پھر میں اس ڈھرے پر آ گیا جس پہ مجھے آنا چاہیے تھا۔ تو میری تربیت میں مولانا طاہر صاحب کا جس طرح سے ایک بہت بڑا حصہ ہے، وہی اسی طریقے سے، حالانکہ میں ان سے جاوید صاحب سے زیادہ فیض حاصل نہیں کر سکا، لیکن پھر بھی مجھے جو کچھ ملا ان سے وہ بے حد اہم اور بڑا قیمتی تھا۔ اس کتاب کے سلسلے میں، چونکہ اس سے پہلے مولانا کی حیات اور ان کے تعلق سے، شخصیت کے تعلق سے، یا ان کی جامعۃ الفلاح کی جو کے تئیں جو خدمات رہی ہیں حاجی عبدالمتین صاحب کی، اس کا تذکرہ مولانا نے تفصیل سے کیا۔ ابھی میں اس طرف نہ جاتے ہوئے صرف اور صرف کتاب کے تعلق سے آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس کتاب کا عنوان ہے چاک پر جلتا چراغ۔ یہ عنوان ہم نے اس مقصد سے رکھا کہ چاک آپ سمجھ ہی رہے ہوں گے، کمہار چاک پر برتن بناتا ہے، جو گھومتا ہوا گھیرا ہوتا ہے وہ چاک کہلاتا ہے، اور اس پر جو چراغ بنائے جاتے ہیں وہ خام ہوتے ہیں، پختہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ایک جلتا ہوا چراغ تھا جو اس طرح کے چاک پر تیار ہوا تھا، جس کے یہ ایک علامتی اشارہ ہے اس جانب کہ حاجی عبدالمتین صاحب کی جو شخصیت تھی وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو بے حد پختہ اور باشعور شخصیت تھی، اور انہوں نے یہ وقت اور یہ گردش کا ایک طریقے سے سمبل ہے چاک، جس پر ہم سبھی لوگ اس چاک پر گھوم رہے ہیں، اور شب و روز ہمارے جس طریقے سے گزرتے ہیں وہ کبھی کھٹے کبھی میٹھے ہوتے ہیں، بہت سی تلخ چیزیں، ناخوشگوار چیزیں اور بہت سی خوشگوار باتیں اس کی قسمت میں میسر آتی ہیں،
وہ تمام چیزیں وہ پوری اس دنیا میں وہ جھیلتا ہے جس طریقے سے. یہ زندگی ایک طریقے سے یا وقت کہہ لیجئے یہ ایک چاک ہے جس پر کہ ہم سبھی لوگ گردش کر رہے ہیں، لیکن اس پر گردش کرتے ہوئے ایک چراغ اگر روشنی بکھیر رہا ہے اپنی، خود تو جل رہا ہے لیکن ساری آس پاس کی جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں منور کر رہا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے. اس حوالے سے ہم نے اس بائیوگرافی کا، اس سوانح کا نام منتخب کیا اور یہ اب آپ کے سامنے ہے. یہ حاجی عبدالمتین صاحب کی سوانح ہیں جس کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ تو ان کی شخصیت اور ان کی زندگی کے واقعات پر مشتمل ہے، جس میں ان کو جتنے بھی تجربات ہوئے جو ہم تک پہنچے، جن کی رسائی ہم تک ہو سکی، اس کو ہم نے ترتیب دینے کی کوشش کی. کچھ مشاہدات، کچھ یادیں، کچھ اس طریقے کی چیزیں. جامعہ کے تعلق سے خاص طور پہ ہم نے اس میں ایک باب قائم کیا جس میں جامعہ کے مقاصد اور اغراض کا ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد ہم نے ان کی کارکردگی جو بھی رہی، جیسا کہ مولانا نے اس کی تفصیل بھی بتائی آپ لوگوں کو، اس کے تعلق سے بھی ہم نے اس باب میں اس کا ذکر کیا. اس کے علاوہ بہت سارے ابواب ہیں، بہت سارے چیپٹرز ایسے ہیں کہ جن کا آپ کو اس میں جو ہے، آپ اس میں پڑھیں گے آپ کو لطف بھی آئے گا اور آپ بہت ساری چیزوں سے واقف ہوں گے. دوسرا حصہ جو ہے وہ تاثرات پر مبنی ہے، جس میں وہ اساتذہ بھی موجود ہیں یہاں پر جو اس وقت آپ درس و تدریس سے وابستہ ہیں، اور بہت سارے ایسے افراد اور مشاہیر بھی ہیں جن کا تعلق جامعہ سے نہیں ہے براہ راست، لیکن بالواسطہ طریقے پر وہ کسی نہ کسی طور پر جامعۃ الفلاح سے منسلک رہے ہیں. تو یہ جس میں مولانا عمران صاحب، مولانا افتخار صاحب، مولانا نعیم صاحب، مولانا اسماعیل صاحب، مولانا محی الدین غازی صاحب، اور اس طرح کے ڈاکٹر علاء الدین صاحب، ڈاکٹر ابو شہمہ صاحب، سارے افراد جو اس طرح کے جو ہم کو جہاں تک ہماری رسائی ہو سکی ہم نے کوشش کی، اور انہوں نے بڑی خوش اسلوبی سے اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے تاثرات اس میں پیش کیے. وہ بھی ایک دستاویزی حیثیت رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ افراد جن کے ساتھ ان کی رفاقت میسر آئی تھی، جو شخصیت ہے وہ کس طرح کی شخصیت تھی، ان کے تجربات کس طریقے کے تھے، کنٹروورسی اگر کسی طریقے کی پیدا ہو پائی تھی تو کس وجہ سے پیدا ہوئی تھی، بالآخر کس نتیجے میں کیا چیزیں جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں. وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دستاویزی حیثیت رکھتی ہیں جو اس کتاب میں موجود ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں جو ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ وہ بے حد اہم ہے وہ میں کہنا چاہوں گا کہ سوانح جو ایک فن ہے، سوانح صرف ایک شخصیت کو اس کی زندگی کے حالات بیان کر دینا، اس کے تجربات کا ذکر کر دینا، یہ سوانح کا مقصد بنیادی طور پر نہیں ہوتا ہے. سوانح کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اس عہد کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں. وہ عہد جیتا جاگتا اگر ہمارے سامنے اس شخصیت کے ذریعے سے موجود ہوا ہے، منظر عام پر آ سکا ہے، افق پر نمودار ہو سکا ہے، تو یہ نہایت اہم چیز ہوتی ہے. ہماری تہذیب، ہماری جو طرز معاشرت ہے، ہمارا رہن سہن، گفتار، کردار، اخلاقی قدریں، وہ اس دور میں کس طریقے کی تھیں، ہم نے کتنی چیزوں کو ختم کر دیا ہے یا ہم سے کھو گئی ہیں، وہ نقوش کہاں چلے گئے ہیں جو اب موجود نہیں ہیں، وہ آپ کو سوانح کے ذریعے سے حاصل ہوتے ہیں. اس وجہ سے اس کی حیثیت دستاویزی ہو جاتی ہے. ہماری تہذیب و ثقافت کس طریقے کی تھی، وہ آثار یا وہ وراثت میں ملے ہوئے نقوش وہ کس طرح کے تھے جو آج تک ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم سے پہلے والوں کو کس طریقے سے ملے تھے اپنے آباء و اجداد سے. یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سوانح کو اہم بناتی ہیں. تو میرا بنیادی طور پہ مقصد یہی رہا، اور اس کا انتساب بھی میں نے اسی وجہ سے کسی خاص شخصیت یا ہستی کے نام کرنے کی کوشش نہیں کی. میری جو کو آتھر ہیں غزالہ تحسین، جو حاجی عبدالمتین صاحب کی صاحبزادی بھی ہیں، ہم دونوں نے مل کر اس کتاب کو تیار کیا، اور ہمارا مقصد یہی تھا اس کے ذریعے سے کہ ہم اس نئی نسل تک ایک ایسی عام سی ہستی جس نے کہ بہت معمولی سی زندگی، سادہ سی زندگی گزارنے کی کوشش کی اپنی پوری زندگی،
بہت اہم، بہت زیادہ تعلیم یافتہ بھی نہیں تھی، لیکن ایسی ہستی کس طریقے سے کن معنوں میں بے حد معتبر اور مستند ہو جاتی ہے، کس طریقے سے بے حد اہم قرار دی جا سکتی ہے، کس طریقے سے تاریخ میں اپنا ایک نام پیدا کر لیتی ہے، اور کس طریقے سے وہ سماج کے افق پر جو ہے منور ہو جاتی ہے، جلوہ افروز ہو جاتی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ ہم نے اس حوالے سے اس کا انتساب کیا اس نئی نسل کے نام جو اس وراثت کو جو ہے ایک قیمتی خزانہ سمجھتی ہے، ان کے نقوش قدم کو اپنی راہ کا چراغ تصور کرتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم نے جو ہے اس سوانح کو ترتیب دینے کی کوشش کی ہے۔ اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو اصحاب ہیں حاجی عبدالمتین صاحب کے، وہ بھی جو ہے اس کا حصہ بنے ہیں، لہٰذا آپ کو چھوٹے چھوٹے خاکے مل جائیں گے ان شخصیات کے، ان مشاہیر کے جن کا تعلق جامعۃ الفلاح سے کسی نہ کسی طور پر رہا ہے، یا ایسی عظیم شخصیات جن کا تعلق نہ صرف یہ کہ جامعۃ الفلاح سے رہا ہے، بلکہ ان کا تعلق پورے عالم اسلام سے بھی رہا ہے، ہندوستان سے بھی رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا بھی ذکر کرنا ضروری تھا، اور جن کے ذریعے سے یہ ایک طریقے سے یہ سوانح جو ہے یہ بہت ساری چیزوں کا احاطہ کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ بہت زیادہ میں نے وقت آپ لوگوں کا لے لیا، لیکن اتنا کہنا میرے لیے بے حد ضروری تھا تاکہ جو ہے اس کے تمام تر نقوش جو ہے وہ اجاگر ہو سکیں۔ اور میں اس کے لیے سب سے زیادہ شکر گزار ہوں جامعۃ الفلاح کا، خاص طور سے مولانا طاہر مدنی صاحب کا جو میرے استاد بھی ہیں، مولانا جاوید سلطان صاحب کا، اور ان تمام اساتذہ کا کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ ہماری محبتوں کو قبول کیا، بلکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس محفل کو منعقد کرنے کے لیے جو ہے وہ خود آگے بڑھے، سبقت لے گئے۔ میں آپ سبھی لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں، بہت بہت شکریہ۔ اور یہ دوسری کتاب جو ہے، یہ اس کا عنوان ہے اویکنیس ان ڈریمز، خوابوں میں بیداری، یہ اس کا عنوان ہے۔ یہ ہماری صاحبزادی ہیں اقلیم آفتاب، ان کی 51 نظمیں ہیں جو اس کا حصہ بنی ہیں۔ اور مجھے ویسے تو عام طور پہ بچے کچھ نہ کچھ کمالات کرتے رہتے ہیں اور ہم لوگ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کو شاباشی دیتے ہیں اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے، لیکن میرے لیے یہ چیز میں نے اپنی والدہ سے سیکھی تھی، اور مجھے وہ چیز ایک طریقے سے کہہ لیجئے کہ ورثے میں ملی تھی۔ میں نے جب اقلیم جو تھیں وہ گھسٹ گھسٹ کے پیروں سے جب چلتی تھیں تو بہت سارے کھلونے رکھے ہوئے تھے ایک تخت پہ، اور وہ آگے بڑھیں اور بیچ میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی۔ تو میں دور بیٹھا ہوا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ اب کیا کرتی ہے۔ تو یہ آگے بڑھتے بڑھتے پہنچیں اور انہوں نے تمام تر جتنے بھی کھلونے تھے ان کی طرف دیکھا نہیں، بلکہ اس کتاب کو اٹھا لیا اور اسے پلٹ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگیں، سمجھنے لگیں کیا ہے، کیا چیز ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے ایک طریقے کا اشارہ مل گیا کہ آنے والا وقت جو ہے وہ علم کا وقت ہے اس بچے کے لیے۔ تو اس لیے میں نے پھر اس کی طرف توجہ خاص طور سے رکھی۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جب وہ 7ویں کلاس میں تھیں تو ایک اپنی نظم لکھ کر لائیں انگریزی میں، تو مجھے تعجب ہوا بہت، مجھے یقین نہیں آیا شروع میں، مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سے لکھ لی ہو۔ پھر 2-4 دن کے بعد پھر ایک نظم لکھ کر لائیں وہ۔ یہ تب میں نے جو ہے سنجیدگی سے اس طرف غور کیا اور مجھے محسوس ہوا کہ ان کے اندر تخلیقیت ہے بلا کی، اور اس طریقے سے وہ نظمیں پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھتی رہیں یہاں تک کہ 60 اس کی تعداد پہنچ گئی 2 سال کے اندر۔ اور 60 نظمیں جب یہ ہو گئیں تو اس وقت جو ہے ہم نے اس میں سے 51 نظموں کا انتخاب کیا، اور جب یہ مجموعہ آپ لوگوں کے سامنے آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے اس میں ایک طریقے کا جو ہے تسلسل بھی ہے، اور ایک طریقے کا ایک جو کہتے ہیں کہ گروتھ ہوتی ہے تخلیقیت کی، وہ بھی آپ کو نظر آئے گی کہ شروع میں کچھ بچوں جیسی نظمیں آپ کو ملیں گی، پھر دھیرے دھیرے وہ فلسفیکل ہوتی چلی جائیں گی، فلسفہ اس میں ملنے لگے گا۔ تو یہ تمام چیزیں بھی جو ہے یہ اس نظم میں ہم نے اس بات کا اہتمام کیا اس مجموعے میں کہ وہ بھی اس طریقے کے ہیں۔ یہ اقلیم جو ہیں وہ اس وقت 9th میں ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں 9ویں کلاس میں، وہاں اسکول ہے ایک ABK یونین، اس میں یہ 9ویں کلاس میں پڑھ رہی ہیں۔
اور اس سے پہلے علی گڑھ اسلامک اسکول علی گڑھ میں ہی موجود ہے، وہاں پر انہوں نے جو ہے ان کی پوری پہلی کلاس سے 8ویں کلاس تک انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی ہے۔ تو یہ میرے لیے اقلیم سے کہیں زیادہ اور ان کی والدہ کے لیے جو یہ خوشی کا موقع ہے کہ وہ اس دیار میں اور پھر اس مرکز پہ اور اس جو منبع ہے ہم سبھی کے لیے اور سرچشمہ ہے علم کا، وہاں پر ہم اپنی پہلی منزل پر جہاں پر موجود تھے، ہم وہیں پر آ کر جو ہے پھر سے اقلیم کی کتاب کا جو ہے وہ اجرا کرنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے۔ تو آپ سبھی حضرات کا بے حد شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر آفتاب نجمی فلاحی صاحب، بہت ہی مختصر وقت میں ان 2 کتابوں کا اجمالی لیکن بھرپور تعارف آپ نے پیش کیا، اور ہم لوگوں نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ ان کی گفتگو سے ادبی چاشنی محسوس ہو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ چیز کثرت مطالعے سے آتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم رسم اجرا کے لیے اسٹیج پر موجود اپنے اساتذہ کرام اور حاجی صاحب کے بعد اقارب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ رسم اجرا کی تقریب کا جو طریقہ رائج ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اجرا ان 2 کتابوں کا ہمارے سامنے ہوگا۔ اس کے بعد چند مختصر تاثرات ہیں اور پھر اس کے بعد پروگرام کے اختتام کا اعلان ہو جائے گا۔ یہ چاک ہے، دیکھو جس پہ برتن جو ہے وہ گھوم رہا ہے۔ اب اس کو پروگرام کی آخری کڑی چند تاثرات پر مشتمل ہے۔ میں اپنے استاد محترم جناب مولانا رحمۃ اللہ الحسری صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات پیش کریں۔ 5 منٹ کا وقت ہے تاثرات کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے 5 منٹ کی چونکہ تحدید کی گئی ہے، اس لیے بہت ہی اختصار کے ساتھ باقی باتیں آ چکی ہیں، اور یہ کوئی تعزیتی پروگرام نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی بات کے بجائے اصل موضوع پہ ایک اصولی بات یہ یاد رکھنی چاہیے کہ کسی بھی مقصدی ادارے کی نظامت کے لیے یا اس کو آگے بڑھانے کے لیے بہت بڑا عالم فاضل علامہ دہر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر اخلاص ہے تو بہت ہی اپنی صلاحیت یا کم علمی کے باوجود ایسی خدمت انجام دی جا سکتی ہے جس کی ایک جھلک آپ نے جو ہے یہاں سنی ہے، اور اس کی اگر کوئی مثال دی جا سکتی ہے تو جناب حاجی عبدالمتین صاحب کی۔ میرا ان سے بہت ہی قریبی تعلق رہا اس زمانے بھی، بلکہ گھریلو تعلق کہا جائے وہ بھی رہا، اور میں نے ان کو بہت قریب سے جو ہے وہ دیکھا ہے۔ چند ایک معاملات میں انہوں نے جو بہت ہی آگے بڑھ کر کے خدمات انجام دیے، جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ خاص طور سے کلیت البنات اور اس کے بعض معاون خصوصی جو بمبے میں رہے ہیں، اگر اشارہ کر دوں تو خیر کوئی ایسی بات نہیں ہے، ایک عطر والا
جو مشہور رہے ہیں ان کا جو تعاون رہا ہے اس کے لیے بنات کے لیے خاص طور سے وہ قابل تعریف ہے، اور وہ حاجی عبدالمتین رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا نتیجہ تھا، اور اس کی بعض جو ان کی خدمات رہی ہیں یا جامعۃ الفلاح کے سلسلے میں، یا اس وقت جو یہ بنا ہے، جو کلاسیں ہیں بنات کی، یہ شروع میں جو عمارت تعمیر ہوئی ہے واحد ان کے تعاون سے تعمیر ہوئی ہے، بعد میں اس میں اضافات ہوئے ہیں اور ہوتے رہے ہیں، اور اس میں ذریعہ جو ہے وہ رہے ہیں۔ اسی طرح سے انجمن طلبہ قدیم نے دلچسپی لی تھی، اور اس کے نتیجے میں بمبے میں جو آفس لی گئی ہے اس میں بھی ان کی خاص دلچسپی رہی ہے، اور جناب ماسٹر جنید صاحب بھی اس میں کافی آگے رہے۔ اس وقت ہماری انجمن بھی کافی سرگرم تھی، ان کے نتیجے میں وہاں جو آفس بنی ہے اس میں ان کا جو ہے خاص ہو رہا ہے۔ اس طرح سے یہاں بھی بہت سارے ایسے مسائل آتے رہے ہیں جس میں بہت ہی گویا حکمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت سارے ایسے مسائل حل کیے ہیں جس میں لوگ ہنگامے کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کا وقت جو ہے یہ رہا ہے، اور انہوں نے اس کو جو ہے بہت ہی اچھی طرح سے، چونکہ ہمارا قریب سے تعلق رہا ہے۔ ایک آپ کی طلبہ کی جو لائبریری ہے، جمعیت طلبہ کی جو لائبریری ہے اوپر حال بنا ہوا ہے، یہ بھی انہوں نے اپنے والد کے نام پر جو ہے اس کو بنوایا۔ اس کا پتھر ایک زمانے تک لگا رہا، ان کو یہ نہیں رہی کہ پتھر لگے اور نام ہو۔ ویسے یہاں ایک عمارت کے علاوہ باقی کہیں جو ہے پتھر اتھر نہیں لگے ہیں، لیکن وہ ابھی شاید کہیں رکھا ہی ہوگا یا لگ گیا ہوگا، تو ایسی جگہ لگا ہے جس پر نگاہ جو ہے، ہاں گھر پہ چلا گیا۔ اچھا دیکھیے اب یہ بتا رہے ہیں، یہ مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن ایک زمانے تک جو ہے وہ وہاں رکھا رہا۔ ان کے زمانے میں بھی کہا گیا بھائی یہ لگ جائے، تو کہا کہ نہیں، لگنے کو نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ ٹلا، پھر یہ تھا کہ لگ جائے گا لیکن لگا نہیں۔ یہ آپ کی جو لائبریری اوپر ہے مودودی ہال کے اوپر، یہ انہی کے گویا بنائی ہوئی یا بنوائی ہوئی یا ان کی ایک یادگار جو ہے جس سے آپ لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ اس طرح سے میں خلاصتاً یہ کہوں گا کہ اگر پورے اخلاص کے ساتھ خدمت کرنی ہے کسی بھی میدان میں، تو اس کے لیے اگر کسی کو مثال بنایا جا سکتا تو اس کی بہترین مثال جو ہے جناب حاجی عبدالمتین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ ہیں۔ تو پڑھیے لکھیے، یہ جو اینٹ پتھر سے جو چیز بنائی گئی ہے اس کا اصل تعلق جو ہے دل سے ہے اور اخلاص سے ہے اور آپ کے جذبے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی ان کی زندگی سے کچھ سیکھنے اور کچھ کرنے اور مادری علمی کو آگے بڑھانے کی وہ توفیق دے جو توفیق اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو جو ہے وہ دی ہے۔ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا کریں اور اپنے بھی دعا کریں کہ جو چیز ہمارے لیے بنائی گئی، جس مقصد سے بنائی گئی، ہم اور آپ اسی مقصد سے استعمال کریں اور آئندہ اس مقصد کو لے کر کے آگے بڑھیں۔ یہی ہماری اور آپ کی تمنا ہونی چاہیے، اور ہماری دعا ہے کہ جن لوگوں نے انہیں بنایا ہے اور ہم لوگ بھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ہم لوگ بھی افادے کی پوزیشن میں آئندہ آئیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ اب میں اپنے استاد محترم جناب مولانا محمد عمران فلاحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ 5 منٹ میں اپنے تاثرات ہمارے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام، ذمہ داران جامعہ اور سیٹھ عبدالمتین صاحب کے متعلقین، مرحوم کے متعلقین، آج جہاں ایک تکلیف بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ایک مخلص کارکن جو جامعہ کا تھا وہ بہت پہلے ہم سے جدا ہو گیا، اس کی سخت ضرورت رہی۔ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے مخلص اور ایماندار فرد کا ہونا ضروری ہے۔ سیٹھ عبدالمتین صاحب انہی لوگوں میں سے
ایک مخلص کارکن اور ایماندار کارکن تھے۔ اس پر جو مدرسے کا تعاون کرنا چاہتے تھے وہ بھی ان پر اعتماد کرتا تھا، مدرسے کے لوگ بھی ان پر اعتماد کرتے تھے، اسی لیے ان کو خازن کی حیثیت سے کئی میقات جو ہے ان کو خازن کی حیثیت سے لوگوں نے رکھا۔ ان کے اندر کوٹ کوٹ کر، میں تو اس زمانے سے ان کو دیکھتا تھا جب یہ مکتب تھا، اس وقت سے بہت سے لوگ 2-4 کے علاوہ جو اس مجلس میں موجود ہیں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت ان کو دیکھا تھا۔ ان کے جو ہے ان کا رعب دبدبا، ان کی جو ہے حیثیت، لوگوں میں ان کا مقام بہت اونچا تھا، اسی لیے گاؤں میں جو چند لوگ گنے چنے تھے ان میں ان کا خاص مقام تھا، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان کے سلسلے میں بہت تفصیل تھے، ناظم جامعہ نے جو ہے تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا۔ اور جیسا کہ معلوم ہے کہ عطر والے جو تھے، پوری مسواں کی بلڈنگ جو درسگاہ ہے اکیلے ایک عطر والے نے جو ہے بنوائی، اور اس پیسے کا حصول یا وہ ذریعہ سیٹھ عبدالمتین صاحب تھے، انہی کے ہاتھوں سے یہاں تک پہنچتا تھا، اور ان کو جو ہے پورا اعتماد اور بھروسہ رہا۔ آنے کے بعد انہوں نے خود ان کے لڑکے یہاں آئے، یہاں دیکھا، یہاں کے ماحول کو بہت پسند کیا، اور انہوں نے تو اتنا پسند کیا کہ اس کی مثال بالکل حرم سے دے دی کہ جس طرح حرم میں لوگ آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ویسے یہاں بھی کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، کوئی جو ہے مسلکی جو ہے تعصب نہیں ہے۔ اس لحاظ سے جو ہے یہاں بہت متاثر ہوئے۔ تو بہت سی باتیں تھیں، میں نے اپنی یادداشت میں جو کچھ تھی باتیں میں نے اس پیپر میں جو کہ آپ کے سامنے ابھی اس کا اجرا ہوا ہے اس میں نے ذکر کر دیا ہے، آپ اس کا مطالعہ کریں۔ تو میرے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے ایسے ہیں جن کے مضامین اس میں ہیں، وہ بھی جو ہے اس میں بھی جو ہے آپ کو بہت سی ایسی باتیں مل جائیں گی جو ہم سب کے لیے جو ہے روشنی کا کام دیں گے کہ ہم جو ہے اس سماج میں کس انداز سے رہیں، کیا کام انجام دیں کہ یہاں سے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہے اعلیٰ مقام سے نوازے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آخری تاثر کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمد نسیم خان صاحب۔ محترم بزرگ، دوستوں اور پیارے عزیز اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اردو بہت مضبوط نہیں ہے تو میں اردو اور انگلش کو ملا کے اپنی بات رکھوں گا، تو اگر کسی کو انگلش سمجھ میں نہیں آتی تو سائڈ میں مجھے مل لے اور بات کر لے۔ ابا کی 75 سالہ زندگی کے آخری 25 سال میں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارا، اور اس وقت میں نے بہت سارے ایکسپیرینس ان سے سیکھے، لائیو ایکسپیرینس، پریکٹیکل ایکسپیرینس، اور بہت سارے ایکسپیرینس ان کی زبانی سنے، ان کے واقعات سن کے، اور اس کو کوشش کیا کہ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کروں، اپنی عملی زندگی میں اس کو لاؤں۔ تو میرا جو انالیسس تھا، میں نے جو انالائز کیا، میں نے جو غور و فکر کیا کہ والد صاحب کے جو مزاج تھے، جو ان کی شخصیت تھی، وہ بہت ہی ویژنری تھی، ویژن، ایک مقصد لے کے کام کرنے والے، ایک یہ خاص بات تھی۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ وہ بہت دور اندیش تھے۔ اگر جیسے فلاں کی بات لی جائے یا کسی دوسری مسئلے کی بات لی جائے، اگر کوئی زمین لینا ہے یا کسی کو کچھ مشورہ دینا ہے تو پہلے دیکھ لیتے تھے، سمجھ لیتے تھے کہ فیوچر میں اس میں کیا پرابلم آ سکتے ہیں، وہاں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسری خاص بات تھی جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ پلاننگ اینڈ ایگزیکیوشن، وہ کوئی بھی کام کرنے کے پہلے اس کی پلاننگ کرتے تھے اور پھر اس کو ایگزیکیوٹ کرتے تھے ٹل دا ٹائم اٹس گیٹس کمپلیٹیڈ، اس وقت تک جب تک وہ کام مکمل نہ ہو جائے۔ یہاں پہ بہت سارے مولانا اس وقت جو موجود ہیں، مولانا عمران صاحب، مولانا طاہر صاحب، مولانا رحمت صاحب، اور جو مولانا موجود نہیں ہیں
मरहूम इदरीस साहब, वो भी फलाह के मौलाना थे। वो काफ़ी टाइम पहले थे, जब मैं काफ़ी छोटा था, 15 साल या 18 साल का रहा हूँगा। उस ज़माने से मैं स्कूल से अटैच हूँ। स्कूल से अटैच मतलब जब वालिद साहब स्कूल का कुछ काम करते थे, मदरसे का, जामतुल फलाह का कुछ काम करते थे, तो अक्सर मैं इन्वॉल्व हुआ करता था। ये मौलाना की तकरीरें सुना करता था, उनके प्रोग्राम अटेंड किया करता था, चंदे मांगने के लिए जाया करता था, कलेक्शन करता था, उनका वो कैलकुलेशन करता था कि कितना चंदा आज आया है और रमज़ान के आखिर में ईद तक वो टोटल कितना हुआ, वो सारी चीज़ें करके उनको दे दिया करता था। तो उस वक्त मेरा जो अटैचमेंट था मदरसे से काफ़ी था, और ये इसलिए था कि मेरे वालिद साहब बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व थे मदरसे के सारे कामकाज में। और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 2 साल जामतुल फलाह में पढ़ा हूँ। 2 साल पढ़ने के बाद मैं बम्बई शिफ्ट हो गया और वहाँ से मैं अभी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का प्रोफेशन कर रहा हूँ। तो बाय प्रोफेशन आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और इस मदरसे का जो विज़न था, जो हमारे वालिद ने और दूसरे बुज़ुर्गों ने, मौलाना ने, जो असातिज़ा हैं, उन्होंने देखा कि स्कूल का जो आउटपुट होना चाहिए, ये बच्चे जो यहाँ से निकले तो दीन की बुनियाद लेके निकले और उस बुनियाद पे अपनी ज़िंदगी कायम करे, अपना प्रोफेशन कायम करे। यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उसमें बहुत टैलेंट है। इनकी बुनियादें, जो दीन की बुनियादें हैं, वो मज़बूत हो चुकी हैं। अब उनको आगे बढ़ के दुनिया की बुनियाद को मज़बूत करना है। इसमें इंजीनियर्स हैं, इसमें डॉक्टर्स हैं, इसमें अकाउंटेंट हैं, इसमें सीए हैं, इसमें वकील हैं। तो आप जब यहाँ से फारिग हों तो ये विज़न ले के चलें कि आपको लाइफ में करना क्या है। ये आपका फाउंडेशन है, ये बिल्डिंग का फाउंडेशन है, इसके ऊपर आपको 10 मंजिला 20 मंजिला इमारत खड़ी करनी है। तो आप यहाँ से जब फारिग हों तो एक विज़न लेके जाएं, ताकि ये जो इसके जो मदरसे के जो बानी हैं, उनका जो विज़न है वो आप पूरा कर सकें। तो मेरे नज़दीक एजुकेशन एंड एजुकेशन, ये 2 एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है हर मुसलमान के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, लाइफ का मकसद अचीव करने के लिए। एक एजुकेशन दीनी जो आप लोग यहाँ हासिल कर रहे हैं, दूसरा एजुकेशन दुनियावी जो यहाँ से फारिग होने के बाद आप हासिल करेंगे। तीसरी बात मैं कहना चाहूँगा इस किताब के ताल्लुक़ से, अभी मैंने जो थोड़ी सी बात बताई है वालिद साहब की, मैं वालिद साहब की 7वीं औलाद हूँ, इसलिए मुझे कम वक्त मिला वालिद साहब के एक्सपीरियंस लेने का। तो इस किताब में बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। आप उसको पढ़िए, समझिए और उससे फ़ायदा उठाइए, और दुनिया और आखिरत के लिए आप सब कोशिश करिए। और हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी दीन और दुनिया के लेके चलने में है। इसी मकसद से मदरसे की बुनियाद रखी गई है। आप देखेंगे मदरसे में अरबी ही नहीं है, मदरसे में उर्दू ही नहीं है, मदरसे में उर्दू, अरबी, अंग्रेज़ी, साइंस, मैथ्स है, आर्ट है। ये सब रखने का मकसद क्या है कि आप जो है यहाँ से फारिग होने के बाद दुनियावी तालीम आसानी से हासिल कर लें और ज़रिए माश में आसानी हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ासतौर से तलबा अज़ीज़ ने बड़ी दिलचस्पी और गौर से इस प्रोग्राम को सुना, और ये किताब जब तबाअत होकर के आ जाएगी तो इंशाअल्लाह उसका वो तलबा में तक़सीम करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से हाजी साहब के तमाम अज़ा व क़ारिब मदरसा औलाद और इसी तरह से मुशारिकात जो हमारी बहनें हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़ाय खैर दे। अब इस प्रोग्राम के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है।